اس میں یہ لکھتے ہیں کہ خدا اور خدا سے متعلق جتنے بھی عقائد اور نظریات ہیں ان سب کا انکار کر دینا. کیا یہ ایک مستقل ایک عقیدہ ہے؟ انٹروڈکشن ٹو ویسٹرن سیویلائزیشن. یہ صرف مذہب کی نفی کا نام الحاد ہے یا ایتھیزم ہے؟ گاڈ از ڈیڈ نعوذ باللہ. ایک ایتھیسٹ کے لیے یہ گالی ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ کا بھی مذہب ہے. لیکن اب ایک اور کتاب چھپی ہے 7 ٹائپس آف ایتھیزم کے نام سے. مت ہے کہ سائنس جو ہے وہ مذہب کے خلاف ہے. یہ 1400 سے 1600 تک کا دور جب چلا ہے نشأت ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے. جیسے یہ ماروی سرمد اور یہ اویس اقبال اور یہ سارے اسی کماش میں میرا خیال ہے. یہ تعریف انہوں نے خود کی ہے. انہوں نے ابھی جس طرح آپ نے اسلام آباد میں بھی جوائن کیا. ایک ہے انٹلیکچوئل ایتھیزم اور دوسرا ہے سینشول ایتھیزم. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ سائنسدانوں کا اس چیز کے اوپر اجماع ہے. آپ یوں سمجھیے گاڑیاں بھر بھر کے یہ لے آئے ہیں غریبوں کو. ہاں جی. اور ان سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو راشن دیں گے. پلمبر صاحب ہیں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ یہ پلمبرازم جو ہے یہ بھی الحاد کی کوئی شاخ ہے. یہ بھی لوگوں کو الحاد کی طرف ایٹ لاسٹ لے کے جا رہا ہے. معلوم تاریخ میں جو سب سے پہلے ملحد آیا جو سب سے ان کی ایک قسم ہے کہ یہ مذہبی شعار بھی اپناتے ہیں. اچھا. تو آپ کو یہ نظر آئیں گی. ہاں عیسائیوں میں بھی ہیں. یہ زیادتی ہے ویسے. زیادتی ہے. تو اویس اقبال نے جتنا ہمیں ضرورت نہیں ہے الحاد کو نقصان پہنچانے کی جتنا یہ خود نقصان پہنچا رہے ہیں. اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرنے کے لیے $200 ملین دیے گئے. یہ بھی باقاعدہ ایک مذہب ہے. اس کی بھی ایک پکی ہے ایک چورن ہے. یہ بھی اپنا ایک چورن بیچتے ہیں مذہب کا. امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے وہ وہاں کے ایک جو ہے نا ریسرچر نے ریسرچ کی باقاعدہ سے اور اس میں اس نے ایتھیزم پر ریسرچ کرنے کے وہ خود ایتھیسٹ 2000 خاندان تو انہوں نے مرتد کیے تھے اسلام سے نکالے تھے جب وہ عیسائی تھے. اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مذہب سے آزادی چاہنا آپ کے ساتھ لڑنے پہ آ جائے گا کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سطح پر یہ جو دیسی ملحد بیٹھے ہیں نا تو یہ تو کم از کم انٹلیکچوئل نہیں ہے. ابے سالو تمہارا کیا کام ہے کہ میں چیلنج دیتا ہوں. اس کے اندر دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامک ہمیں کیا بتا رہا ہے. کرنا نہیں چاہیے ایسے ہمیں لیکن کوئی نہیں کرنا پڑتا ہے. جی جی ایسے مذہب کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ یہ میتھ بڑی مشہور ہے کہ جی یہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں بڑے عقل کی بنیاد پہ بڑے فلسفیانہ اور بڑے دلائل اور منطق کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. دھوکہ یہ دیتے ہیں نفسیاتی کھیل یہ کھیلتے. تمام مذاہب ایک طرف ہیں اور ہم سنگولیرٹی کی طرف ہیں. بشر زیدی کو کاپی کر رہے ہیں کبھی کسی مغربی فلسفہ. تمام کاپی پیسٹر ہوتے ہیں. اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرنے کے لیے $200 ملین دیے گئے. اس کو ہم کہیں گے ریچول. ان کی ایگنوسٹک ایتھیسٹ ان کی ایک قسم ہے کہ یہ مذہبی شعار بھی اپناتے ہیں اور خدا کو بھی مانتے رہے تو گلٹی فیل ہوتا ہے. کہ ایکس پادری ہیں بہت بڑے مناظر بھی ہیں. کائنات کا بنانے والا ہے وہ بہت بڑا ریاضی دان ہے. ریاضی کے اصولوں کے اوپر یہ کھڑی. کل آپ کی ان کی عقل کے اوپر بھی آپ کو ہنسی آنی چاہیے کہ یہ تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر کیوں پھیل رہا ہے اور کیسے پھیل رہا ہے. سر کہ میں نے کئی ملحدین کو دیکھا ہے وہ مسجد بھی جاتے ہیں روزوں میں افطاری بھی کرتے ہیں. انجینئر مرزا نہ ہی کوئی نیا فرقہ ہے نہ ہی کسی فرقے کا یہ بانی ہے. یہ ایک چھوٹو ہے رافضیت کا. سوشل میڈیا اس کا کیا کردار ہے جو الحاد اور ایتھیزم کے فروغ کے اندر؟ سر کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے خدا کے وجود کے انکار کے اوپر. نو پرپس آف لائف ہماری زندگی. اور کیا یہ ہمیشہ سے انسانی معاشروں میں رہا ہے؟ یعنی اس کی عورت کو برابری تب مل سکتی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ اور ایک مرد کے ساتھ جب ریلیشن رکھے گا شادی کرے گا. ان کے دم توڑ جانے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ایک ویڈیو کسی نے شیئر کی ہوئی تھی. انجینئر مرزا صاحب صحابہ سے متنفر کرتے ہیں. دیندار طبقے جو سیکولر کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ نہیں کر سک رہا تو انجینئر مرزا کر رہا ہے وہ کام. اس کے لیے ہمیں ایک اور چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہوگی انفارمیشن جس کو ٹیسٹیمنی کہا جاتا ہے. سچی خبر قرآن اینڈ سائنس کے نام سے کہ قرآن نے جو باتیں کی تھیں جو اب سائنس میں جس کو تھیوری مانا گیا ہے. سر مزے کی ایک بات یاد آ گئی. وہ بیچارے کھپتے رہتے سالوں کی محنت ہے اور آپ ایک دن آتے اور ان کو رینڈ کارپوریشن کا ایجنٹ ثابت کر دیتے تو بیچاروں کی محنت ضائع کر دیتے ہیں. سائنس کا میدان فزیکل ورلڈ ہے. یہ فزکس میں بات کرتی ہے. میٹا فزیکل ورلڈ سائنس کا میدان نہیں ہے. سب سے زیادہ ہمیں جو سپورٹ کی جاتی تھی وہ رافضیت کی طرف سے کی جاتی تھی. ہمارا عقیدہ تو پہلے سے یہی تھا کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ قدیم نہیں ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے. حادث تو ان ریشنل بنیادوں کے اوپر ریشنلٹی کی بات کر رہا ہے اور ان کے پیچھے تنظیمیں پیسہ خرچ کر رہی ہیں. بگ بینگ آیا 1929 میں. تو بگ بینگ کے بعد سے اب یہ کہتے ہیں کہ کہانی کائنات کا بھی آغاز ہوا ہے. خطرناک قسم کا رافضی ہے. سب سے زیادہ الحاد کو جو راہیں فراہم کر رہے ہیں وہ یہی پلمبر صاحب ہے. اب تو ٹرمپ ان کے خلاف ہوا ہے شاید ان کی فنڈنگ رک گئی ہو